اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا ہوتا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چند ایسے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں جو کہ چند ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھا پی لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ یہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے، یعنی روزہ مکمل کرے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ احادیث بخاری شریف میں درج ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث کا حوالہ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو خود بخود قے آ جائے اس حالت میں کہ وہ روزے سے ہو تو اس پر قضا لازم نہیں، اور جو شخص جان بوجھ کر قے کرے اس سے چاہیے کہ قضا ادا کرے۔ اس روایت کو ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں چند مسائل کی طرف۔ بھول کر کھانے پینے اور جماع سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایسی صورت میں روزہ یاد آنے پر فوراً یہ کام ترک کر دینا بہت ضروری ہے۔ اگر روزہ یاد آنے کے بعد بھی کھانے پینے میں مشغول رہا تو اب روزہ ٹوٹ گیا۔ اس روزے کی صرف قضا ہے، یاد رکھیں، کفارہ نہیں ہوگا۔ جب کوئی روزہ بھول کر کھا پی رہا ہو، جیسے کوئی روزہ میں ہے اور بھول کر کھا پی رہا ہو، تو اسے دیکھنے والے کو یاد کرا دینا واجب ہے۔ اگر یاد نہیں کرائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں، کہ اگر روزہ دار بہت زیادہ لاغر ہو، کمزور ہو، یا اگر کھانے پینے کی وجہ سے اس کی جان پہ بنتی ہو تو پھر اسے اتنا کھا لینے دے کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کے بعد اسے یاد کرائے۔ دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹا پیستے ہوئے یعنی چکی پہ کام کرنے والے کو آٹے کی دھول گلے میں جائے، یا پھر آٹا چھانتے ہوئے کوئی خاکہ آپ کے منہ میں چلا گیا یا پھر میں داخل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، البتہ جان بوجھ کر دھواں اندر لے جایا جائے، جیسے کہ حقہ یا سگریٹ پینے والے کرتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ تیل لگانے اور سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ جی نہیں، نہ تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ بے شک اس تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں بھی محسوس ہو، بلکہ اگر سرمے کا رنگ بھی دکھائی دے تب بھی روزہ نہیں جاتا۔ جنابت کی حالت میں کسی نے صبح کر دی، یعنی غسل جنابت اس کے اوپر لاگو تھا، اس نے غسل نہیں کیا اور روزہ رکھ لیا اور پھر سارا دن اسی حالت میں پھرتا رہا تو اب بھی روزہ اس کا نہیں ٹوٹا، مگر اتنی دیر قصدن یعنی ارادتاً غسل نہ کرنا، اس کے اوپر نماز قضا ہو جانے کا بہت بڑا گناہ اور حرام کام ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنب جس گھر میں ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا احتلام سے یا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو جی نہیں، احتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہیں گیا، اگرچہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والوں کی نسبت فرمایا گیا ہے کہ اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے مگر روزہ ٹوٹتا نہیں۔ یہ تمام ایسے مسائل ہیں کہ جس سے ہم نے آج یہ جانا ہے کہ روزہ کن صورتوں میں نہیں ٹوٹتا۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم وہ مسائل جانیں گے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے یہ تمام مسائل آپ کی خدمت میں جو پیش کیے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے، اور اس کے بعد آنے والی ویڈیو کو بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کیا جائے گا، جس میں روزہ نہ ٹوٹنے کی صورتیں
روزہ ٹوٹنے کی صورتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔